بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ جناب زبیر خان، اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں۔ جو بالکل بے غبار روایتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ فبال قائما وتوضأ کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم، جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، یعنی اس کو جھوٹا قرار دو۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو۔ تو حضرت حذیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے۔ امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا۔ اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے اخذ کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو۔ تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو، کوئی عذر ہو، بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، ادب ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے کی چھینٹوں سے بچو، یعنی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا، ناپسندیدہ مکروہ کہا جائے گا۔ ہاں، سوال پوچھا ہے بھائی نے کہ کیا یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے بیماری کی حالت میں؟ دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، بیماری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی بیس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ بلا کراہت کا مطلب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو۔ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے تھے، ورنہ حضرت عائشہ اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ لیتی؟ لیکن دوسری طرف حدیث میں ہے کہ کیا ہے۔ اب وہ حدیث مبہم ہے کہ کیوں کیا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ پا رہے ہوں۔
تو 20 احتمالات ہیں. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک عام قاعدے اور ایک عام معمول کو کسی ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ترک کیا جائے گا بلکہ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا عام معمول اگر ہوتا تو حضرت عائشہ سے زیادہ کون جانتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس لیے یہ عمل ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے. جب ضرورت نہ ہو تو پھر حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ بہرحال ہے, کیونکہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے اگر یہ برا عمل نہ ہوتا تو جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, اور جہاں ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو. بعض دفعہ کچرا ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا انسان, کچرا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اتا سبات اتا قومین, دیر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیشاب کرنے کے لیے, تو بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اب اس میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے. نہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن نبی کا جو ایک دفعہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کموڈ آج کل آ رہے ہیں نا, ان میں بعض دفعہ خاص طور پہ ان علاقوں میں تو پانی نہیں ہوتا, یورپ میں امریکہ میں, وہاں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو لازمی پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہیں, تو پانی سے دھو نہیں سکتے آپ, پانی نہیں ہوتا, پانی بوتل میں اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تاکہ ٹیشو سے اس کو صاف کر لے, کیونکہ اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں نہیں لگتی, بیٹھ کے پیشاب کرنے میں کموڈ میں چھینٹیں لگتی ہیں. تو کہیں ایسی ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ جگہ ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر, غیر مسلم کنٹریز میں جو پیشاب کرنے کی جگہ وہ بیٹھنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ان لوگوں نے بنایا, تو اب کیا کرے گا آدمی؟ کرسی تھوڑی لے کر آئے گا کہیں سے, جی میں بیٹھ کے پیشاب کروں گا کرسی لے کر, یا 2 اینٹیں رکھے گا وہاں, ایسا تھوڑی ہوگا, تو کھڑے ہو کر ہی کر لے پیشاب. تو جہاں ضرورت ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے.